اب کیا ہوتا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ازلہ زلہ سے ہے جس کا معنی ہے پاؤں کا بلا ارادہ پھسلنا، یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، لیکن شیطان جو سجدے سے انکار کر کے انسان کا دشمن بن چکا تھا وہ اپنی دشمنی میں پوری طرح سرگرم تھا. اب اس نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جس جگہ وہ رکھے گئے تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. معروف اور راج رائے یہی ہے کہ وہ وہی جنت ہے جس میں انسان کو واپس جانا ہے. بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ زمین پر ہی کوئی باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے کیونکہ آگے آتا نا اہبتو، اتر جاؤ، تو حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. تو زمین پر ہی اگر وہ باغ تھا تو پھر زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں اترے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ رائے میں اس لیے دوسری بتا رہی ہوں کہ آپ شاید کہیں پڑھیں. تو بنیادی معنی اس کا کیا ہے کہ جو بھی جگہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی جنت میں، یا جنت کا جو حصہ بھی تھا یا جہاں بھی وہ تھی، وہاں سے ان کو نکلوا دیا اس نے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اب یہ بعض اور بعض، اس کے بھی دو معنی. نمبر ایک، انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا، یعنی پہلے دن سے ان کے درمیان اب ایک کشمکش اور اختلاف برپا ہو گیا. اور دوسرا معنی، انسانوں میں سے ہی بعض انسان بعض کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے. زمین پر جا کر جب تم اکٹھے رہو گے تو تمہارے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور وہ اختلافات دشمنی میں بدل جائیں گے، اور وہ دشمنیاں پھر قتل و غارت تک میں بدل جائیں گی، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرن، ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، اِلیٰ حین، ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مخصوص مدت تک کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے اب تمہیں زمین میں رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یعنی پہلے ہی دن یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا زمین پر مقام کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے نہیں جانا، اسے ایک امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دشمن بھی جا رہا ہے، پھر انسانوں کی بھی آپس میں باہم اختلافات اور دشمنیاں ہوں گی، اور ایک شدید امتحان سے انسان کو گزرنا ہوگا. یہ بالکل روز اول بتا دیا گیا جب انسان کو زمین پہ اتارا گیا کہ آئندہ کس سچویشن سے تم کو گزرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا لفظ آ رہا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلایا. اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی گئی، اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت 20 میں آتا ہے کہ اس نے ان کو وسوسے کے ذریعے بہکایا تھا. وسوسہ ہوتا ہے دل میں خیال ڈالنا، اور یہ بھی کیسے ڈالا تھا اس کے بارے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے آ کے اس نے کہا تھا، اور دوسرا یہ کہ نہیں، دور سے ہی، کیونکہ خیالات کے لیے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو خیالات آپ کے دل میں ڈال رہا ہے وہ سامنے ہی آ کے ڈالے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہزاروں میل دور سے آپ بات سن رہے ہیں اور آپ اپنے خیالات کو اس کے مطابق یا اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو بہرحال جو بھی طریقہ تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اندر ان کے دل میں وسوسے ڈالے. کہا کیا تھا؟ وسوسہ تھا کیا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، الا ان تکونا ملکین، بس یہ وجہ تھی روکنے کی کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وقاسمہما، اور ان کے ساتھ قسمیں کھائی تھی اور کہا تھا کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارا بڑا سچا دوست ہوں.
تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جب وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، بڑے سچے دوست کی حیثیت سے، اور ایسے انداز سے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھ لیتا ہے اور پھر دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو انسان کا امتحان ہی وسوسوں پر قابو پانا ہے، یعنی انسان اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا کام جو اسے کرنا پڑے گا انتہائی اہم، وہ وسوسوں کا مقابلہ ہے، سوچ کی درستگی ہے۔ کیونکہ جہاں سوچ کا بگاڑ ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ وحی الہی کے تابع ہونے کی بجائے خواہشات نفس کے تابع ہو جاتی ہے یا شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے، وہیں سے انسان کے بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان غلط رستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً عبادت میں، انسانوں کے ساتھ معاملات میں جو مشکل پیش آتی ہے اور جو خرابی ہوتی ہے، اس کا آغاز وسوسے سے ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آپ کے بہن بھائی آپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، پھر آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ کہاں سے لڑائی شروع ہوتی؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے۔ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی، کتنی باہم محبت ہوتی، خرابی کہاں سے شروع ہوتی؟ بدگمانی سے، شیطان کے وسوسے سے۔ اور وہ کوئی بہت بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ وہ جو اس نے فلاں بات کہی تھی نا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اب مجھے سمجھ آئی، اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی، اب پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی، اس کی یہ غرض ہوگی، اور اس نے تو فلاں جگہ یہ بات کہہ کے میری بے عزتی کر دی۔ انسانی تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ اسی سے تو ہوتے ہیں کہ ایک شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ بات کیوں کر رہا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کرنا۔ وہ جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، تو یہ وسوسے تو اللہ تعالی کے کلام کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے احکامات پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بھی ہو سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے اوپر بھی۔ اور پھر اگر اللہ کے بارے میں ہم اور اللہ کے کلام کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر انسان بےچارے تو انسان ہے، ان کے کلام اور ان کی گفتگو کو آپ جس طرف چاہیں موڑ لیں، جس طرف چاہیں ٹویسٹ کر لیں، اس کو جو رنگ چاہیں دے لیں، اس کا جو مطلب چاہیں نکال لیں۔ اگر شیطان اس وقت اللہ کے صاف حکم پر انسان کو بہکانے میں کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا تھا نا، اللہ تقربا ہذہ الشجرہ، کوئی اس میں سمجھ نہ آنے والی کوئی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، صاف سمجھ آتی۔ لیکن وہ کیسے کامیاب ہوا؟ تعویلوں میں ڈال کے، وسوسہ ڈال کے، سوچ بدل کے، سوچ پر اثر انداز ہو کر۔ تو جب بھی آپ اصل حکم سے دور جائیں گے، تعویلوں میں پڑیں گے، کلام پاک کی یا دین کے اندر نئی نئی بحثیں نکالیں گے، اس کے دور دراز کے معنی نکالیں گے، تو یہی انجام ہوگا۔ اسی لیے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اسی کلام سے ہدایت مل جاتی ہے اور بہت سے لوگ اسی کلام کو سن کر بھٹک جاتے ہیں، اصل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو کون دور ہوتے ہیں؟ وما یدل بہ الا الفاسقین، نافرمان لوگ جو اللہ کے حکم کو ماننا ہی نہیں چاہتے، پھر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس کو اصل شکل میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، من مانے مطلب نکالنا چاہتے، تو پھر وہ جدھر چاہیں بھٹک جائیں۔ پھر وہ شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے ہوئے خیالات کے مطابق قرآن کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اب خود نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن کا ٹیکسٹ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ لہذا خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اصل الفاظ میں تعویلیں شروع کر دی جائیں، منمانے مطلب اس کے نکالے جائیں، وہم و گمان کی باتیں کی جائیں۔ اصل سے جب انسان دور ہوتا ہے تو فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ،
شیطان نے ان دونوں کو پھسلا لیا. فاخرجہما نکلوا دیا ان کو مما کانا فیہ جہاں وہ تھے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے. اللہ تعالی نے اس مخلوق کے لیے جس کو اس نے سب پر فوقیت دی، عزت دی، بہترین بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، شکل و صورت میں، عقل میں، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ بنایا. اس انسان کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کی شکل میں بنایا، اور اس جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کو آزمایا کہ کون اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے. اور اس کے لیے صاف تجربہ کر کے بتا دیا گیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام وہاں تھے، شیطان کے وسوسے میں آ کر بھول گئے، اصل حکم سے دور چلے گئے، لہذا وہ جنت سے نکال دیے گئے. تو اگر اے اولاد آدم جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہوگی. اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا انعام حاصل نہیں کیا جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتے. اور اب امتحان شروع ہوتا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب 1000 سال کے بعد موت آئی، 1000 سال گزر گئے تھے، جو اب تو کسی کی بھی عمر نہیں ہوتی 1000 سال. تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے ایسے گھر کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے انسان داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے. اسی لیے قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، سورۃ المومنون کی آیت ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فصل العادین، ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، آپ ان گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اور یہی زندگی کی حقیقت ہے. جتنا بھی چاہیں جی لیں، 1000 سال بھی جیئیں تو ایسے ہی لگے گا کہ اس گھر میں ایک دروازے سے آئے تھے اور دوسرا کھل گیا باہر جانے کو. موت تو اتنی قریب ہے. اور یہ تھوڑا سا وقت جو ہمیں ملا ہے، گنا چنا، جس میں ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں ایک سخت امتحان میں ہیں ہم. جو طالب علم بڑے بڑے امتحان پاس کرتے ہیں بڑی بڑی نوکریوں کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے وقت کی کتنی قدر و قیمت ہوتی. وہ وہاں بیٹھ کر کھیل تماشے کی باتیں نہیں سوچ سکتے، لمحے لمحے کا استعمال کرتے اور پوری طرح صحیح جواب کرنے کی کوشش کرتے. کسی بھی طرح ٹرکی سے ٹرکی کویسچن بھی ہو تو اس میں وہ اپنے اصل مقصد اور اپنے اصل حقیقت سے دور نہیں جاتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. ہم سب بھی ایک امتحان میں ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے. اور یہ جو زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی، بس ایک ہی دفعہ ملی، اور جتنی ملی ہے اتنی ہی ملی ہے، نہ اسے ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. لہذا بہت ہی محتاط ہو کر اور بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ زندگی انسان صرف اپنی عقل کے بھروسے درست نہیں گزار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی واضح رہنمائی اور روشنی نہ ہو. اور سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ بعضکم لبعض عدو، انسانی تعلقات کی درستگی، اس دشمنی سے بچ کر نکلنا. کیونکہ جنت میں رہنا ہے نا، تو وہاں تو دشمنی رکھنے والے پر اکٹھے نہیں رہ سکتے. انسان درختوں اور پتھروں کی طرح نہیں ہے. انسان جیتے جاگتے چلتے پھرتے عقل سمجھ جذبات خواہشات رکھنے والے وجود ہیں. اور جہاں یہ ساری چیزیں ہوگی، عقل ہوگی، ارادہ ہوگا، آزادی ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. ہاں، بے عقل لوگوں میں ہی کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں، تو اختلاف کس بات کا؟ جہاں بھی لوگ سوچ سمجھ سے کام لیں گے وہاں اختلاف رائے ہوگا. اور اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں. اب آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے بھی تو کیا کیا تھا،
رائے مختلف تھی ان کی، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراض ہوئے؟ اسے نہیں، ناراض نہیں ہوئے. تو اختلاف رائے حدود کے اندر رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ، اس میں کوئی خرابی نہیں، اسے برداشت کرنا چاہیے، مختلف نقطہ نظر کو سن لینا چاہیے، اور اگر اپنی رائے کو بدلنا پڑے اور ضرورت ہو تو اس کو بدل دیجئے، اور اگر دوسرا اپنی رائے پہ رہنا چاہے تو اسے بھی اس کی رائے پہ رہنے کی آزادی دیجئے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنے طریقے پہ سوچنے کی آزادی دی ہے، اور اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ مسلط نہیں کیے گا، کوئی پولیس مین نہیں ہے آپ کہ جبرن کام کرا کے لائیے. آپ بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، آپ کا کام ہے بار بار یاد دہانی کرانا. تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، مزاج کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اختلاف ضرور ہوگا. اس سے آپ نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی اس کو ختم کرنا مقصود ہے. اور اس کا آغاز حابیل قابیل سے ہو گیا تھا. تو یہ اختلاف انسان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، ایک چیلنج ہے ہم سب کے لیے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں یا اس زندگی میں ہمیں سمودھ اور ہموار اور مرضی کے مطابق حالات نہیں ملیں گے، اونچ نیچ ہوگی، کیونکہ ہمارا واسطہ مختلف طرح کے مزاج کے لوگوں سے ہے. کوئی کسی طرح سوچتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ اچھا نہیں لگتا. تو ایسے میں ہمیں پھر باہمی ٹکراؤ جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو انسانوں کے درمیان باہمی ٹکراؤ ہوگا. زندگی کا سفر سمودھ نہیں ہے، زندگی کا سفر اونچ نیچ سے بھرپور ہے. یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے میں بہت سے پتھر ہیں، اور یہاں ایک مقابلہ اور کمپٹیشن بھی ہے. اور اگر آپ جانوروں کی زندگی میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس قدر کمپٹیشن ہے، یہ کس قدر اختلاف اور مقابلہ اور کتنا چیلنج ہے ان کی زندگی میں. مثلا کوئی مثال دیجئے جانوروں کی زندگی سے کہ کتنا چیلنج ہے ان کی لائف میں. ہر ایک کو سروائیو کرنے کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے یا بس سوتے رہتے ہیں وہ جا کے جنگل میں؟ ہاں، اب آپ دیکھیے مثلا اگر آپ کو کسی جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو اور آپ نے مختلف جانوروں کو بھاگتے دوڑتے دیکھا ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہرن اگر شیر کو دیکھ لے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے نا، کہ کھڑا رہتا ہے؟ بھاگتا ہے. اب اگر شیر ختم کر دیے جائیں کہ ان بیچاروں کو ہر وقت بھاگنا پڑتا ہے اور اتنا بھاگنا پڑتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد ہرن کا حال کیا ہوگا جب اسے بھاگنا ہی نہیں پڑے گا؟ وہ تو اپنی اصل کھو دے گا. اگر اس کی زندگی سے بھاگنا نکل جائے تو ہرن کی کوئی خوبصورتی رہ جاتی؟ ہرن کی خوبصورتی کس میں؟ اس کی چوکڑیاں بھرنے میں. اسی طرح بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کیا کرتی ہیں؟ کھا جاتی. اور اگر بڑی مچھلیوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ چھوٹی مچھلیاں جب وہ ساری زندہ رہیں تو پھر سمندر کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بیلنس خراب ہو جائے گا. تو اس زمین پر بھی کچھ لوگوں کو طاقت زیادہ دی گئی، جسمانی، کچھ کو ذہنی، کچھ کو کسی طرح، کسی کو بولنے کی، کسی کو لکھنے کی، کسی کو جسمانی طور پر بھاگ دوڑ کرنے کی. تو آپ کا واسطہ مختلف انسانوں سے پڑتا چلا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو اس میں انسان کو رونے دھونے، مایوس ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان مع العسر یسرا، جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے. اس زمین پر بہت سے امکانات ہیں، اگر ایک دروازہ بند ہے تو بہت کھلے ہیں. آپ بند ہی کو توڑنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ بچوں کی بھی گھر میں لڑائی کس پر ہوتی؟ ایک ہی چیز پہ دو لڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دوسری بھی موجود ہوتی ہے، دوسرا کو اور لے سکتا ہے، لیکن لڑائی برائے لڑائی کے یہی مجھے چاہیے. تو یہ دنیا میں اختلاف اور دنیا میں جو باہم عداوتیں اور دشمنیاں اور جیلسیز اور بڑے بننے کی خواہش، یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ ان کے سامنے بیچ جائیں کہ کھا لیں لوگ آپ کو، اور نہ ہی اس کا حل یہ کہ آپ پھر جواباً لڑائی شروع کر دیں اور دشمنی کا جواب دشمنی سے دیں. اس کے لیے آپ کو برتر حل کی ضرورت ہے، بہتر سولوشن کی، اور وہ کیا ہے؟ جیو اور جینے دو. اس پر لوگوں کو لائیں. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور چیلنجز کو اپنے حق میں بہتری سمجھیں. جب کوئی آپ کو للکارتا ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی. اگر آپ 10% برین یوز کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ 50%، 100% شروع کر دیں. یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے کچھ بھی نہیں کر رہے، پڑے ہیں، لیکن جو ہی مخالفت شروع ہوتی ہے تو آپ بہتر کام کرتے ہیں. کسی مخالفت کو اپنے حق میں برا نہ سمجھے. وقتی طور پر انسان کو لگتا ہے میری بے عزتی ہو گئی، یہ کیوں ہو گیا، اس نے یہ کیوں کہا، نہیں. ان مع العسر یسرا، عسر میں یسر ہے. اور پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ شل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا. گھر استعمال نہیں کریں گے، برتن استعمال، جو چیز استعمال نہ ہو بیکار ہو جاتی. تو ہمارے جسم کے بہت سے حصے بیکار ہوئے پڑے ہوتے ہیں. جب کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ہمارا بہت سے سسٹمز خود بخود اندر سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو چیلنج کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے. بعضکم لبعض عدو، اور پھر انسان یہ یاد رکھے نا کون سا ہمیشہ رہنا ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی برا کرے تو جواب میں برا کرے. کوئی برا کرے تو ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں تو واپس جا کے اپنے صبر کا بھی اجر لینا ہے. اور اصل میں امتحان ہی تو یہی ہے کہ کون بااصول ہو کر جیا اور کس نے گالی کا جواب پتھر سے دیا. یہی تو امتحان ہے کہ جب اختلافی صورتحال پیش آئے پھر تم کیا کرتے ہو، پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اب تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ایجیٹیٹ کرتے ہیں، شکایتی رویہ اختیار کرتے ہیں، الجھنا، جھگڑنا، اور اسی جگہ دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں. اس کا اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ وہی یفسد اور یسفک سے، فساد اور خون بہانا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اوائڈ کر کے جو کھلا میدان پڑا ہے اس پہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے مواقع پر الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بہترین مواقع کو استعمال کرے. اب کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو ان کو سخت پشیمانی ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لے لیے. اچھا، یہ تلقی کے معنی کیا بتائے تھے میں نے آپ کو، اگر یاد ہو تو؟ شوق اور رغبت سے کوئی چیز لینا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کلمات سکھانا چاہے تو انہوں نے بہت شوق سے سیکھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جس مشکل میں پھنس گیا ہوں اس سے نکلنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ میں اپنے رب کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے رب سے معافی چاہوں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف آیت 23 میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوا، توبہ قبول کر لی. اور نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی بلکہ ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا، مزید ان کو نبوت بھی عطا کی. یعنی اللہ نے اب ان کو چن لیا اور ان سے وہ داغ دھو دیا. اب وہ ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہ تھی. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، غلطی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اب یہاں سے وہ فرق آ جاتا ہے جو اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے بعض لوگوں میں،
کہ آدم نے غلطی کی تو ساری اولاد آدم گناہگار ہے، لہذا اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا کفارہ رینسم پے نہ کیا جائے. اور وہ رینسم ان کے خیال میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ باقی انسانوں کے گناہ کا کفارہ ہو سکے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم سے جو بھول ہوئی تھی انہوں نے اس کے لیے خود ہی توبہ کر لی اور ان سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی. اللہ ان پہ مہربان ہو گیا اور وہ معاملہ صاف کر دیا گیا. ایسا ہوا گویا انہوں نے کوئی غلطی کی نہ تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا دیا. اگر وہ گناہ ان کے ساتھ ہی رہتا تو پیغمبر تو نہیں بن سکتے، کیونکہ پیغمبر تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور ویسے بھی باقی ابن آدم کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تذنبون باللیل والنہار، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُوا، معافی چاہو، استغفار کیا کرو. اغفر الذنوب جميعا، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو انسان پیدائشی طور پہ گناہگار نہیں ہے، اور ایک کی غلطی سب پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ہر انسان اپنا اپنا خود ذمہ دار ہے. اگر آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی بھول کے ذمہ دار سارے ان کے بچے ہیں، کیونکہ یہ بات عقل کو نہیں لگتی نا. مثلا اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے تو وہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے بچے تھوڑی ذمہ دار ہیں. قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کی خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ماں باپ نے غلطی کی تو ان کی پوچھ ہے، بچوں نے کی تو ان کی پوچھ ہے. اب اسی طرح اگر بچے کرتے ہیں تو عام طور پر لوگ ماں باپ کو ساتھ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنی عقل، اپنی سوچ اور ایک انڈیویجول حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی سوچ کا خود مالک ہوتا ہے. بعض اوقات ماں باپ ایک بات سکھا کے سکھاتے ہیں اور وہ اسی لحاظ سے انکار کرتے ہیں سیکھنے سے، نہیں سیکھتے کچھ. تو اس میں اب ماں باپ کی تو پکڑ نہیں ہے اگر انہوں نے کوشش کی، اور ہاں اگر انہوں نے غفلت کی پھر ان کی پوچھ ہے. اب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بہت ہی اچھے تھے مگر ایک نے بات نہیں مانی. اب کیا نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا؟ نہیں. تو ہر انسان اپنی غلطی کا خود ذمہ دار. ماں باپ کی غلطی ان کے بچوں کے سزا کا ذریعہ نہیں بنے گی. اور یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ ماں باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی اس لیے اولاد میں سے کوئی معذور پیدا ہو گیا یا کچھ. تو ماں باپ کے گناہ کی سزا بچوں کو نہیں دی جاتی، یا کسی ایک انسان کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں، الا یہ کہ کہیں لوگ سارے مل کے گناہ کر رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو حق کی بات نہ بتائے، نہ روکے، تو پھر سب کی پکڑ ہو جاتی ہے، جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی. لیکن عموماً ایک انسان اگر غلطی کرتا تو اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى. اب کیا ہوا؟ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کتنی شدت ہے. انہ ہو کی طرف دیکھیے، پھر ہوا دوبارہ وہی بات، پھر بمعنی الذی، وہی ہے جو. التواب مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، اور تواب کے بعد مزید رحیم. اس شدت میں مقصود کیا ہے کہ لوگوں اگر غلطی ہو جائے تو پھر غلطی پہ غلطی نہ کرتے چلے جاؤ، فوراً اللہ کی طرف پلٹو. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو؟ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور طریقہ نہیں. اسی کی طرف لوٹو اور تم یقین رکھو انہ ہوا التواب الرحیم، کہ وہ بہت زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد مہربان ہے. اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اس سے نہیں شرماؤ، اس کے دربار پہ پلٹو. قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی جس جنت میں ہو تم اب یہاں سے چلے جاؤ.
جمیعاً سارے کے سارے، تم بھی اور تمہاری آگے کی اولاد بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی بھی ہدایت کی بات کسی بھی پیغمبر کے ذریعے، فمن تبع، تو جو پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ ہے حل، یعنی انسان بھولتا بھی ہے، انسان پھسلتا بھی ہے، انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، ضرورت ہے معافی مانگ لینے کی اور اصل ہدایت کی طرف لوٹ آنے کی. تو توبہ کس چیز کا نام ہے؟ صرف پچھلی غلطی پر شرمندہ ہی نہیں ہونا، بلکہ آئندہ سے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا. جاؤ، جو ہدایت میری طرف سے آئے گی اس کی پیروی کرنا. جو ایسا کرے گا وہ دو چیزوں سے آزاد ہو جائے گا، ایک ہے خوف اور دوسرے ہے غم. یعنی خوف اسے مستقبل کا نہیں رہے گا کہ کل میرا کیا بنے گا، اور غم کس بات کا نہیں کہ دنیا میں کیا چھوڑ آیا. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا، آپ گھر سے اس وقت نکلے ہوئے تو آپ کو گھر کا غم لگا ہوگا، یا آپ کئی بچے چھوڑ کے آئے تو وہ آپ کے دل پہ بوجھ بنا ہوا ہوگا، یا کوئی بھی. جب انسان نیکی کی حالت میں مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو پیچھے کسی چیز کا غم نہیں ہوتا کہ کون کون رہ گیا. آگے کا بھی خوف نہیں ہوتا کیونکہ اس کو آگے کا پتا ہے کہ الحمدللہ اللہ راضی، کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے موت کے فرشتوں سے ہی، قبر کے امتحان سے. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں. اور قیامت کے دن بھی لا یسمعون حسیسہا، جب جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے، بھڑک رہی ہوگی، تو انہیں اس کی آہٹ بھی سنائی نہ دے گی، لوگوں کی چیخیں بھی سنائی نہ دیں گی. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، یعنی جنت میں جا کر انہیں جہنم والوں کا جلنا، بھڑکنا، آگ میں جانا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہاں رو رہا ہے اب، ورنہ تو انسان جنت میں رہ بھی نہ سکے. اور جنت میں ان کے جو دل چاہیں گے ان کو ملے گا، خالدون، ہمیشہ وہاں رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا بھی غمگین نہ کرے گی. وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم، یہ آج تمہارا دن ہے. الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 102 اور 3 ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف آخرت میں ہی نہیں، جنت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی انسان اس کا ایکسپیرینس کرنے لگتا ہے کہ جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے. جب انسان کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی محبت آ جاتی تو باقی چیزوں کی محبت نکلنے لگتی، مال کی، دنیا کی، اور چیزوں کی. اور کسی چیز کی محبت ہی انسان کو غم دیتی ہے. غم اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کو میں نے ذکر کیا تھا نا پیچھے جب ورڈ انالیسس کر رہی تھی کہ ابتدا میں دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے اور بے چینی ڈھل جاتی ہے غم میں. جب مرضی کے مطابق کوئی چیز نہیں تھی، انسان کسی چیز کو چاہتا ہے اور وہ اس کو ملتی نہیں، تب وہ اپسٹ ہو گیا. اپسٹ ہو گیا ہوتے ہوتے وہ چیز جناب روگ بن گئی، غم لگ گیا اس کو. اب وہ اس کے اوپر چھا گیا. غمامہ بادل کو بھی کہتے ہیں، جیسے بادل چھا جائے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی، ایسے انسان کو پھر کچھ سوچتا ہی نہیں اور آہستہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ یہ یہاں سے شروع ہوا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، میں اس کے لیے پھر دنیا میں غم ہی غم ڈال دوں گا. جو میری یاد کو بھولے گا، کیونکہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا ہمیں؟ ابتدا میں کیا بتایا گیا؟ عبادت کے لیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کے لیے بنایا ہم سب کو. تو جب انسان عبادت سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ ہے دنیا میں ڈپریشن اور غم کی اصل وجہ، کہ غیر اللہ کی ایسی محبت دل میں
کہ جس سے انسان کسی کام کا نہ رہے. ایمان والوں کو ڈپریشن نہیں ہوا کرتے. یہ انسانوں کی محبت یا مال کی محبت یا چیزوں کی محبت انسانوں کو غمگین کرتی. تو جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ غم سے آزاد ہو جایا کرتا ہے. اس کو اگر غم ہوتا ہے تو صرف ایک ہی چیز کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ پھر اس کو دنیا کے نقصانوں کا غم ہی نہیں ہوتا نا. تو پھر اس کے بعد خوف بھی نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. آیت کے جمع یعنی علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مراد یہاں اللہ کے احکام ہے. اللہ کے احکام کو جھٹلایا یعنی سرکشی کی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے، دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے انسان دنیا میں بھی جلن کا شکار ہو جاتا. اب آپ دیکھیے حسد کیا ہے؟ جلنا کڑنا. غصہ کیا ہے؟ آگ ہے. جتنے بھی منفی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون، پھر ایکیوٹ ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو. دنیا میں بھی خالدون یعنی ایک مسلسل کیفیت غم اور خوف اور غصے اور نفسیاتی بیماریوں کی شروع ہو جاتی ہے. اور آخرت کے معاملے میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے، اور صرف مانے نہیں بلکہ اس کو رد کر دیں، جھٹلا دیں، اس کا مذاق اڑائیں، یا وہی رویہ اختیار کریں جو پیچھے 3 گروہوں میں سے 2 کا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس واقعے میں آدم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف فرشتے ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف ابلیس ہے. انسان ان 2 کے بیچ میں ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہ تو وہ فرشتہ ہے اور نہ وہ شیطان ہے. وہ اگر اچھے کام کرے گا تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے گا، اور اگر غلط کام کرے گا تو شیطان سے بھی بدتر ہوگا. یہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا. اصحاب النار، آگ کے دوست ہیں، ساتھی. ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے. تو بنیادی طور پر انسان کو ان آیات میں ایک طرف اس کی زندگی کا مقصد بتا دیا گیا، اور دوسری طرف اسے یہ بتا دیا گیا کہ زمین پر اس کا امتحان ہے کیا، اور پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ امتحان سے کامیاب ہونے کے لیے اسے کرنا کیا ہے. کیا کرنا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے کامیابی کا راز. پیچھے آپ نے یہی تو مانگا تھا نا. کیا مانگا تھا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. کیا جواب ملا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو مفلحون بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر اور چیزوں کی محبت دل میں پالے گا اور چیزوں کے پیچھے بھاگے گا، اللہ اس کو غمگین ہی رکھے گا، اس کو پر خوشی نہیں مل سکتی. جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان اور اللہ سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو اس کے لیے ایک امتحان بنا دیتا ہے. اور پھر اگر وہ پلٹ آتا ہے تو جو 1 قدم پلٹتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم توڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.